بسم اللہ السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ سوالات کا سلسلہ انہی صاحب کا جاری ہے. انہوں نے ایک سوال پوچھا ہوا ہے کہ ایک مرید اپنے ریسیور کو کس طرح اس قابل بنائے کہ وہ ریسیور مرشد کی طرف سے آنے والا ہر پیغام کیچ کر سکے. اس میں 3 ہی چیزیں ہیں جن میں پہلی 2 بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک ذوق، دوسرا شوق اور تیسری محنت. تو ان میں جو ذوق و شوق ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر محنت میں کہیں کوئی کمی رہ بھی جائے اور ذوق اور شوق فراہم ہوں تو عام طور پہ بات بن جاتی ہے. اصل میں ہم شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے چکر میں ہم کبھی کوئی ڈور کا سرا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی. یہ در حقیقت ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. پورا چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر ہم ڈراپ کر دیں گے تو اس کا لنک قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ذوق اور شوق ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں شک نہیں. اس کے بغیر آدمی آگے بڑھ نہیں پاتا. لیکن اگر اس نے اپنی زندگی، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی سوچ کو صحیح نہیں کیا ہے، کنسیپٹس کلیئر نہیں کیے ہیں، یہ زیادہ صحیح ایکسپریشن ہے کہ انسان کے اپنے کنسیپٹس جب تک کلیئر نہیں ہوتے چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی. سلیٹ پر اگر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ایک کاغذ پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس بہت کچھ لکھے ہوئے میں آپ بھی اپنی طرف سے 2-4 چیزیں لکھ دیجئے تو وہ پہلے سے لکھی ہوئی چیزوں ہی میں کنورٹ ہو جائیں گی، ان کو پڑھنا دشوار ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی کچھ چیزیں سلیٹ پر لکھنے سے پہلے سلیٹ کو وائپ آف کر دیں، جو کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے اسے بلینک کر دیں، پھر جو کچھ لکھیں گے بڑا نمایاں ہوگا وہاں. تو جو ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف یہ ہے، تصوف وہ ہے، جو کچھ ہمارے آبجیکٹو ہوں اس تصوف کو حاصل کرنے کے پیچھے، ہم انہیں بالکل مٹا دیں اور وہ تصور قائم کر لیں، وہ کنسیپٹس اڈاپٹ کر لیں جو ہمارے مرشد کہہ رہے ہیں. تو بات بن جائے گی. اب اگر کنسیپٹس ہم نے پہلے مٹا دیے، جو کچھ ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا ہم نے وہ کنسیپٹس
اڈاپٹ بھی کر لیے، لیکن ان میں کہیں کہیں اپنی عقلی اور سنی سنائی باتوں کو دخل دینے لگے. نہ صرف یہ بات بنے گی نہیں بلکہ بنی ہوئی بات بھی بگڑ جائے گی. اگر جتنی محنت کہی گئی ہے کرنے کو اس سے زیادہ کر ڈالی، ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جتنی زیادہ محنت کروں گا اتنی جلدی منزل تک جا پہنچوں گا، تو پتہ ہی چلا کہ کچھ اس طرح سے دوڑے کہ راستہ ہی گم ہو گیا. یہ ایک بڑا مربوط قسم کا سلسلہ ہے. اس کو تو پھر مکمل ہی کریں گے تو بات بنے گی، اس کے بغیر بات بنتی نہیں. اب ہماری زندگی میں ہم نے نہ تو اپنی انا کو کچلا، نہ ہم نے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ایلبو کا استعمال چھوڑا، نہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر قابو پانے سے روکا. بات کہاں بنے گی؟ میں یہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس راہ میں شارٹ کٹ کہیں نہیں ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا مرشد اپنے مرید کو اس کی استعداد کے مطابق فیض دیتا ہے؟ اگر مرشد کامل ہیں تو اپنے پاس آنے والے انسان کی استعداد کو وہ بھانپ لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہی اس کو علم دیا جاتا ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ مرید زیادہ سے زیادہ فیض کے حصول کے لیے اپنی استعداد کیسے بڑھائے؟ اس میں بڑا آسان سا اس کا تو جواب ہے کہ اگر آپ نے اپنے مرشد کو کاپی کرنا شروع کر دیا تو استعداد اپنے آپ بڑھ جائے گی یا خود بڑھ جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ بعض مزارات پر حاضری کے وقت ذہن بالکل خالی اور بے حس ہو جاتا ہے، کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، جبکہ کسی مزار پر جا کر روح ایک دم ہلکی پھلکی اور سرشار ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ آپ کے سلسلے سے متعلق نہیں ہوتے، وہاں جب بھی ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں سرشاری کا احساس نہیں ہوگا. اگر ذہن بے حس نہ بھی ہو تو بھی سرشاری کا احساس نہیں ہوگا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہوتے تو ہمارے ہی سلسلے کے ہیں، لیکن
ہمارا حصہ ان کے پاس نہیں ہوتا، اسی سلسلے کے کسی اور بزرگ کے پاس ہوتا ہے. تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رجحان ان کی طرف زیادہ ہو رہا ہے تو ہمارے مفاد میں کہ ہم وہاں چلے جائیں جہاں ہمارا حصہ ہے. وہ پھر ہمیں مزار پر آنے نہیں دیتے، وہاں کیفیات بڑی مختلف ہوتی ہیں. اس زمانے میں ناردرن سائڈ پر زیادہ وزٹس پر جا رہا تھا، ٹورنگ میری ادھر ہی ہو رہی تھی زیادہ. تو جب بھی میں واپس آتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضری دے دوں. ایک دو بار تو میں چلا گیا، اس کے بعد پھر میں نے جب بھی وہاں جانے کی کوشش کی تو جو جی ٹی روڈ پر گولرا موڑ ہے میں وہاں سے ٹرن لیتا تھا. اس کونے پر کچھ نہ کچھ واقعہ میرے ساتھ پیش آ جاتا تھا، اور ایسا واقعہ کہ میں پھر مزار پہ جا ہی نہیں پاتا تھا. وہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار جب بھی میں نے کوشش کی این گولڑ موڑ پر جا کر کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. میں ٹرن لے رہا تھا تو ایک بس آئی، اس نے بڑی بری طرح میری گاڑی میں بس دے ماری. میں نے ہارن بجایا، اس کو اشارہ کیا کہ 1 منٹ رکو. تو نیچے اترے. میرا جو لیفٹ فینڈر تھا وہ پچک کے اندر آیا ہوا تھا اور بس کی باڈی پر کہیں کوئی نشان نہیں تھا. تو میں نے بس والے سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو اس نے اپنی بس کو دیکھا، وہاں کہیں ہلکا سا بھی نشان نہیں ہے. تو پوری طرح اس کو ایگزامن کر کے وہ مجھے کہنے لگا میری بس تو نہیں لگی آپ کی گاڑی میں، تو آپ دیکھ لیجیے میری گاڑی پر تو کہیں نشان نہیں ہے. پھر جس طرح آپ کی گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے میری بس کو ڈیمیج زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو میں نے بھی اس کی بس کو دیکھا، کچھ نہیں تھا. میں نے کہا چلیے شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، آپ جائیے. وہ ہوا یہ کہ بس کا جو پچھلا ٹائر ہے اس نے میری گاڑی کے لیفٹ فینڈر کو اڑا دیا. تو ظاہر ہے ٹائر پر نشان کیا آنا تھا. اس سے تھوڑی طبیعت میں بدمزگی پیدا ہوئی. گاڑی جا کے میں نے اسلام آباد آفس کے حوالے کر دی کہ اس کو ٹھیک کرا دو. خود جہاز پہ بیٹھ کے ادھر آ گیا. پھر بالکل نئی گاڑی تھی میرے پاس، تو میں واپس آ رہا تھا. میں نے سوچا گولڑ شریف چلے جاتا ہوں، حاضری دے دوں. تو میں موڑنے لگا تو سڈنلی میری سائڈ کا دروازہ سڑک پر جا پڑا. بالکل نیو گاڑی، ہارڈلی لیے ہوئے شاید 3 دن 4 دن ہوئے تھے. پورے کا پورا دروازہ سڑک پر چلا گیا. دروازہ اٹھایا، پچھلی سیٹ پہ رکھا. پھر سیکریٹریٹ میں جا کے ان کے حوالے کر دی گاڑی کے اس کو ٹھیک کراؤ، میں جا رہا ہوں. یہ پے در پہ ایسے واقعات ہوئے. تو ایک دن کافی دیر بعد کی بات ہے کہ میں پھر ناردرن ایریا ہی میں جا رہا تھا. تو میرے ساتھ میرے مرشد صاحب تشریف رکھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں
اور وہ اس موڈ میں ہے کہ میں اگر ایک آدھ سوال کر لوں تو ڈانٹنی پڑے گی. تو گورنر شریف کے سامنے سے ہم گزر رہے تھے تو میں نے ذکر کیا کہ زندگی میں بعض کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن کی کوئی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی. تو اور جہاں دوسرے واقعات ان سے میں نے بیان کیے، یہ بھی گولڈن شریف والے قصے بھی بیان کیے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا قصے تھے. کہنے لگے نہیں، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. بات صرف اتنی ہے کہ تمہارا حصہ تھا تو سلسلہ چشتیہ ہی میں، لیکن صابریہ سلسلے میں، اور سلسلہ صابریہ جو ہے وہ اس کی لڑی ڈفرینٹ ہے کہ جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب، اس کے بعد جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب. تو جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اول ہیں جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے. آپ کو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو خواجہ صاحب نے اپنی زندگی ہی میں خلافت عطا فرما دی تھی. تو ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد پھر جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو خواجہ صاحب سے کئی سو سال کے بعد خلافت عطا ہوئی. تو چونکہ تھا تو سلسلہ چشتیہ ہی، لیکن اس لڑی سے فیض ملنا تھا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب بقول میرے مرشد صاحب کے، انہوں نے دیکھا کہ تم ان کی طرف راغب ہو رہے ہو جبکہ تمہارا حصہ دوسری طرف ہے، تو انہوں نے تمہارا راستہ بلاک کر دیا تاکہ تمہیں تمہارا حصہ مل جائے، تم ادھر ہی رہو. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ کیفیت اس وقت بھی ہونے لگتی ہے کہ اگر ہم اپنے ہی سلسلے میں اس جگہ جانا شروع ہو جائیں جہاں ہمارا حصہ نہیں ہے تو پھر ہم پر ایسی کیفیات طاری ہوں گی. وہ جو سرشاری ہے، وہ جیسے اگر آپ لوگ جناب حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جائیں تو آپ کو بڑی فرحت محسوس ہوگی. جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صاحب کے پاس جائیں تو بڑی عجیب و غریب کیفیات لیکن مزے کی. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اگر آپ جائیں گے تو آپ حضرات کو بہت سکون ملے گا، اس لیے کہ یہ سلسلہ یہی چلا. تو اس سلسلے میں جو بھی بزرگ ہیں وہاں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا. بعض کا ہو یہ جاتا ہے کہ ہم جس شخص سے، جس صاحب علم سے منسلک ہوتی ہیں اس کی دوستیاں بہت ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اگر آپ وہاں چلے جائیں جن کے ساتھ ان صاحب کی دوستی ہے تو وہ آؤ بھگت کرتے ہیں اس آدمی کے ریفرنس سے آپ کی، تو یہ سرشاری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. آپ لوگ اگر کبھی سیالکوٹ میں حضرت امام علی الحق صاحب کے یہاں جائیں گے تو آپ کو ایک احساس ہوگا کہ ہمیں ویلکم کیا گیا ہے. دہلی میں اگر کبھی آپ حضرات جائیں گے، وہاں ایک ہستی ہیں جنہیں چراغ دہلی کے نام سے پکارا جاتا ہے. نام ان کا نصیر الدین ہے، لیکن انہیں لقب دیا گیا تھا چراغ دہلی سے اور اسی نام سے وہ مشہور ہے. تو وہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑا ویلکم کیا ہے انہوں نے آپ کو. تو وہ جہاں ہوگا، کراچی اگر چلے جائیں جناب عبداللہ شاہ غازی شہید صاحب، تو وہاں آپ کو احساس ہوگا بہت ویلکم کیا گیا ہے آپ کو. یہ لوگ بڑے وزادار ہیں، تو اگر
ان کے دوست کے یہاں سے آپ آئیں تو اس کا بھرم قائم رکھتے ہیں، انسان کو وہ سرشاری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی. اگلا سوال بھی ملتا جلتا ہی ہے اس کے جواب کی. کچھ لوگ ولی کامل کی تلاش میں بہت سے ایسے بزرگوں کے پاس بھی جاتی ہیں جنہیں ایک زمانہ کامل ولی تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا دل وہاں نہیں ٹھہرتا. دل کا وہاں نہ ٹھہرنا کیا اس بات کی علامت ہے کہ ان بزرگوں کے پاس اس شخص کا حصہ نہیں، یا اس شخص کی طلب میں کوئی کھوٹ ہوتا ہے؟ یہ میں نے ابھی آپ کو ان ڈیٹیل ایکسپلین کر دیا کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی. اگلا سوال ہے کہ بعض مریدین کو اپنی بے عملی اور کوتاہیوں کی وجہ سے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں مرشد انہیں اپنے اسکرول سے نہ نکال دیں. کیا ان مریدین کا اندیشہ درست ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی اگر وہ واقعی صاحب علم ہے تو کسی شخص کو دل سے رد نہیں کرتا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. زبان سے تو وہ بہت کچھ کہہ دے گا آپ کی اصلاح کے لیے، میری اصلاح کے لیے. زبان سے وہ بہت کچھ کہہ دے گا، بڑی سختی سے بات کر لے گا. میرا خیال ہے کہ شاید دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کو بھی ڈانٹ نہ پڑی ہو مرشد صاحب سے. کئی بار حجرے سے نکال دیا گیا. اتنا شکر ہے کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہ آنا. تو وہ اتنا ہی کہتے تھے کہ نکل جاؤ یہاں سے. تو میں حکم کی تعمیل کرتا تھا، اٹھتا تھا، باہر نکل گیا، 5 منٹ 10 منٹ گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا، پھر چلا آیا اندر. اس لیے کوئی حکم تو یہ ہے کہ نکل جاؤ، یہ تھوڑی ہے کہ دوبارہ نہ آنا. تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ کیوں آئے ہو دوبارہ. گیا، بیٹھ جاؤ، لو چائے پیو، بات ختم ہو گئی. تو جو صاحب علم ہے وہ دل سے کبھی نہیں آپ کو کچھ کہے گا. جو کہہ رہا ہے وہ دل سے اوپر ہی ہے اس کا. اس لیے کہ یہ اس کا منصب ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو رد کر دے. اس کی صورتیں بالکل مختلف ہوتی ہیں جہاں وہ کسی کا داخلہ بند کر دے اپنے پاس. تو اصلاح کے لیے یہ حضرات بہت کچھ کہتی ہیں. تو جن لوگوں کی طلب سچی ہوتی ہے، جو واقعی کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ وہ شخص ہے یہ جو مجھے دنیا میں وہ دے رہا ہے جو نہ تو میرے ماں باپ دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور مجھے دے سکتا ہے. کیونکہ جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر جو کچھ اسے دنیا دکھائی دیتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس صاحب علم نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. پھر دل سے، واقعتاً سچے دل سے، صدق دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اگر یہ صاحب علم چاہیں تو میری کھال کھینچ کے اس کے جوتے بنا کے پاؤں میں پہن لیں تو بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں اس احسان کا کوئی بدلہ چکا نہیں سکا. اس بات سے نہ ڈریے کہ آپ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا مجھ سے بے عملی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اس بات پر کبھی صاحب علم مجھے یا آپ کو رد نہیں کریں گے. رد وہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم شرارت پر آمادہ ہو جائیں.
اور شرارت بھی وہ بچے والی شرارت نہیں، میں دوسری سینس میں کہہ رہا ہوں شرارت، جب انسان لگائی بجھائی شروع کر دے، جب انسان اس صاحب علم کے پاس آنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے لگے، جب انسان اس صاحب علم کے پاس آنے والوں کو بہکانے لگے، بھٹکانے لگے، رادر بہکانے کی بجائے بھٹکانے لگے، تو پھر وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کے انٹرسٹ میں ایسے آدمی کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ یہ تو صاحب علم جانتا ہے کہ اس کا شاگرد کس مقام تک پہنچا علم کے، اسے یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ علم کے کس مقام پر پہنچ کر یہ دوسروں کے لیے فیض کا باعث بن جائے گا، تو اس مقام پر جانے سے پہلے وہ منع کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے دعا نہ کریں، لوگوں کو گائیڈنس نہ دیں، تاکہ کیونکہ ابھی آپ خود کچے ہیں۔ گھڑا ہے، کمہار اس گھڑے کو بناتا ہے مٹی سے، تو چاک پر اس کی فارمیشن ہوتی ہے گھڑے کی، تو جب چاک سے اتارتا ہے تو اسے دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیتا ہے، لیکن خشک ہونے کے باوجود وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس میں پانی ڈالا جا سکے۔ اگر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تو گھل جائے گا گھڑا، تو جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے آگ پر پکاتا ہے اسے، تو جب آگ پر وہ پک جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس میں پانی ڈال لو، تو وہ گھلتا نہیں ہے۔ تو جس کو صاحب علم دے رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ابھی کس مقام تک پہنچا ہے۔ تو بعض کا ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کے یا فار سم ریزن وہ بندہ چوری چھپے لوگوں کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے لوگوں کو، تو مرشد سے بات نہیں چھپتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ مرشد کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وفاداری اس میں ہوتی ہے، ظرف بڑا ہوتا ہے، تو وہ آپ پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ اس کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب شکایات آنی شروع ہو جائیں گی لوگوں کی، جیسا میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ پڑھنے کو بتایا، یہ ہو گیا، میں وہاں گیا تھا، یہ ہوا، وہ یہ ہو گیا، تو پھر ایسے بندوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنا ٹھکانہ علیحدہ کر لو، لیکن اس کے باوجود وہ رد نہیں ہوتا۔ اگر وہ تائب ہو جائے 6 مہینے 2 سال کے بعد اور آ کے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، پھر اسے ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے، اسے بٹھا لیا جاتا ہے، پھر اس کو علم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صاحب علم کا مقام، صاحب علم کا منصب اسے اجازت نہیں دیتا اس بات پر کہ اللہ کے کسی بندے کو وہ اپنے سے دور کر دے۔ ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک رسائی کی طلب و خواہش ہو لیکن استعداد نہ ہو تو کوئی شخص کیا کرے؟ ایک رب تعالی اور پھر رب تعالی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کے بارے میں میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے میرا رب اپنی دوستی عطا کر دے گا کہ نہیں کرے گا۔
آدمی یہ سوچے کہ میں تو اس لائق ہی نہیں کہ میرا رب مجھے اپنی دوستی عطا کر دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کو جس ریفرنس سے میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، بہت مہربان ہے، بے نیاز ہے، وہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے، وہ دیتا ہے بس. تو میں اس کی اس شان کو گھٹا رہا ہوں یہ کہہ کے کہ میں تو اس لائق نہیں، وہ کیسے دے گا مجھے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ میں گندی نالی کے کیچڑ میں بھی اگر لتھڑا ہوا ہوں تو میرا رب اتنا مہربان ہے کہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا. اور یہی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کسی کو اس کی استعداد دیکھ کر دیا جاتا ہے. رحمت کا ایک سمندر ہے، جو اس کے کنارے پر آ جائے اس کی بالٹی بھر کے اس کو دے دیا جائے گا. میرا تصور تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہاں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنا ہے پرایا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے دوست ہے دشمن ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے. بس دست سوال دیکھا جاتا ہے کہ اس نے میرے حضور دست سوال دراز کر دیا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے اور یہ خالی ہاتھ واپس نہ جانے پائے. یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جہاں عطا کا سلسلہ اتنا دراز ہو تو وہاں استعداد کا کیا سوال ہے. استعداد ہے یا نہیں، ہم اس کی خواہش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیدار کرا دیں. میرا ایمان ہے کہ وہاں سے انکار کبھی نہیں آئے گا. تو یہ مت کہیے کہ استعداد ہے یا نہیں. وہاں رحمت کا سمندر بہتا ہے، جو چاہے جھولی بھر لے وہاں سے. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ سنا ہے فنا فی اللہ فقیر کے لیے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس تک لے جانا کچھ مشکل نہیں. ایک عام گنہگار انسان یہ عظیم اپرچونٹی کیسے حاصل کر سکتا؟ بھائی یہ فقیر اور درویش کیا بیچتے ہیں، یہ کس باغ کی مولی ہے. وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ بھی بغیر اجازت نہیں جا پاتا. تو کسی فقیر کی کیا مجال کہ بغیر اجازت کسی کو وہاں لے جائے محفل میں. بہت بلند اور عظیم بارگاہ ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے. کسی کی یہ ہمت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں کہ اس بارگاہ میں کسی کو بغیر اجازت اپنے ساتھ لے جائے. ہاں اجازت وہاں سے ہو جائے تو لے جائے گا، وہاں تو فرشتہ بھی نہیں پر مارتا. تو اگر وہاں سے اجازت ہو گئی تو پھر کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ایسے بندوبست ہو جاتے ہیں کہ انسان حاضر ہو جاتا ہے. میری صرف ایک گزارش ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی، اس کی عنایات
کو میئر کرنے کی کوشش نہیں کریں، وہ اس سے کہیں بیونڈ ہے، اس سے کہیں آگے کی چیز ہے، وہ میئر نہیں ہو سکتی۔ وہاں تو صرف گمان رکھیے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ پالنے والا ہے، اور جو اس سے خواہش کر لی جائے اس کو پوری کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہیں، اور وہاں رحمت ہی رحمت ہے، آدمی بچا رہتا ہے، آدمی مہربانی اور نوازشات لوٹتا رہتا ہے۔ یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ مرشد کی توجہ، قربت اور محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جبکہ مرید بہت دور رہتا ہو اور اس کی ملاقات بھی صرف دعا کے دوران ہوتی ہو، وہ بھی کبھی کبھی۔ جب ہمیں ابھی کلاس 6 میں پڑھتے تھے تو انگریزی کے محاورے ہمارے ٹیچر پڑھایا کرتے تھے، ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی تھے۔ تو کلاس 6 میں غالباً ہم ایک انگریزی کا پروورب پڑھتے تھے، وہ تھا کہ لو بگیٹس لو۔ یہ ابھی بھی مجھے یاد ہے۔ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ کوئی شخص، وہ چاہے مرشد ہوں یا کوئی اور، وہ آپ سے پیار کریں، تو پیار کا تقاضا کرنے کے بجائے آپ اس سے پیار کرنا شروع کر دیجئے، جواب میں از خود پیار مل جائے گا آپ کو۔ ایک بات ہے، جہاں تک مرشد کا تعلق ہے، تو یہ پہلے بھی کئی بار میں نے ایک چیز عرض کی کہ دیکھیے، ہمارے یہاں ہر گھر میں ملازم ہیں، ہمارے ماتحت ہوتے ہیں آفس میں، ہمیں وہ ملازم بڑا اچھا لگتا ہے، اس سے ہم پیار کرتے ہیں، بلکہ اس کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، جو نہ صرف یہ کہ ہماری ہر بات بلا چون چرا مان لیتا ہے، بلکہ وہ یہ دھیان رکھتا ہے کہ ہمیں کب کس چیز کی ضرورت ہے، وہ بن مانگے وہ چیز لے آتا ہے۔ وہ کام بھی ہمارے سر انجام دیتا ہے بغیر کہے، جو اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ملازم ہر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہی صورتحال مرشد کے لیے بھی ہے کہ جو مرید ان کی انسٹرکشنز کو نہ صرف یہ کہ 100% کیری آؤٹ کرتا ہے، بلکہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتا ہے، وہ چہیتا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرشد آپ سے پیار کریں، تو آپ ان سے پیار کرتے رہیے، یقین کیجئے کہ جواب میں آپ کو پیار ہی ملے گا وہاں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے چہیتے بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کی انسٹرکشنز کو آپ بغیر کسی سوال کے
خاموشی کے ساتھ کیری آؤٹ کر لیجئے، چہتے ہو جائیں گے آپ۔ نماز کے رکوع اور سجود میں تسبیح کے لیے اسماء حسنہ سے اللہ جل جلالہ کے صفاتی اسماء مبارک عظیم اور علی کے انتخاب کی کیا حکمت ہے۔ انڈین سب کانٹیننٹ میں بادشاہت کافی لمبا عرصہ رہی، اور ہم سب جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان بادشاہوں کا ذکر آتا ہے، اور خاص طور پہ مغل شہنشاہوں کا۔ تو وہاں ایک چیز ہم اکثر بیشتر پڑھتے ہیں کہ ان کے دربار میں حاضر ہونے کے آداب تھے، اور ان آداب میں سے ایک کرینہ یہ بھی تھا کہ جو بھی دربار میں حاضر ہوتا تھا وہ رکوع میں چلا آتا تھا بادشاہوں کے سامنے، اور وہ سلامتی کے الفاظ ادا کرتا تھا ہاتھ ہلاتا ہوا۔ تو یہ اٹموسٹ تعظیم دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو یہ تعظیم بجا لا رہے ہوتے ہیں اس عظیم ترین ہستی کی جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے، اور چونکہ رکوع میں گئے ہوئے ہیں اس عظیم ترین ہستی کے سامنے، تو حالت رکوع میں ہم رب تعالیٰ کے صفاتی نام عظیم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور ریپیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 5 7 9 اس طرح سے۔ اب یہ رکوع سے بھی آگے تعظیم شو کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے سجدے میں چلے جانا، جیسے اکبر اعظم کے دربار میں تعظیمی سجدے کی، اور اکبر اعظم نے دین اکبری کے نام پر جو کچھ کیا اس کا ایک حصہ تھا تعظیمی سجدہ۔ سجدہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے جس کو ہم یہ مانیں کہ یہ سب سے برتر ہے۔ تو جب ہم رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو چونکہ وہ انتہائی حد ہے تعظیم کی، تو اس میں جو اللہ کا صفاتی نام پڑھتے ہیں وہ علی ہے، اس کو اعلیٰ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے الف کے ساتھ، کیونکہ وہ عربی کا ہے، جیسے ہے اس کو ہا پڑھتے ہیں، بے کو با پڑھتے ہیں، تو یہ اعلیٰ۔ یہ صفاتی نام میں بزرگی اور عظمت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، اعلیٰ ترین ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ اس کو اس کے ساتھ میچ کیا ہوا ہے جو لیول آف تعظیم، لیول آف ریسپیکٹ ہم شو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اس کی حکمت یہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کے یہاں کوئی کام بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ اگر ہم نماز کی تمام ریچولز کو دیکھیں گے
تو اس میں ہمیں حکمت اسی طرح نظر آتی ہے. آپ سائنٹیفکلی لاجیکلی اس کو پروو کر دیں گے. اس میں ایک باقاعدہ ایک لاجک ہے بہت بڑی. تو یہ تو صرف رکوع اور سجدہ ہے. کبھی آپ دوسری چیزوں کو بھی دیکھیے, سب کے پیچھے ایک بڑی لاجک ملے گی آپ کو. یہ اگلا سوال ان کا ہے, لیکن وہ غالباً اصل میں اس سوال کے ذریعے جن صاحب نے بھی یہ سوال لکھا ہے, ان کو غالباً کسی نے یہ بتا دیا. یہ میرا اندازہ ہے سوال کی جو پوچھا ہے اس کی نوعیت دیکھ کر کہ یہ اس میں اعظم ہے. تو میں کیٹیگوریکلی آپ سے عرض کر دوں کہ عظیم اس میں اعظم نہیں ہے, لیکن اس کے اثرات بہت تیز ہیں, اس میں شک نہیں. تو اتنے تیز اثرات رکھنے کے باوجود یہ اس میں اعظم نہیں ہے. تو ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی آیات نمبر 74 اور 96 اس کا ترجمہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظمت والے رب جل جلالہ کے نام کی پاکی بولیں. میں اللہ پاک جل جلالہ کے صفاتی اسم پاک عظیم جل جلالہ کی ہی صرف تسبیح کرنے کا حکم ہے. آپ قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو ایسی تلقین بہت سی ملے گی اور مختلف ناموں سے ملے گی. اس لیے جب آپ کسی سمجھدار اور واقعی جو صاحب علم ہے اس کے پاس جائیں تو ما سوائے کسی مخصوص سچویشن میں وہ ہمیشہ ایک تلقین کرے گا کہ اگر آپ نے اللہ کے نام ہی ورد کرنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 99 نام پورے کے پورے ہی ورد کیا کیجیے, کیونکہ سبھی نام رب کے ہیں, سبھی اپنی اپنی جگہ عظیم ہیں, سبھی اپنی اپنی جگہ اثرات رکھتے ہیں. کچھ جو صاحب علم لوگ ہیں جو اس لیے اللہ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں کہ انہیں کچھ قوتیں حاصل ہو جائیں, تو وہ یا قہار ہو یا جبار اس کا ورد کرتے ہیں. اللہ کے کسی نام کا بھی ہم ورد کریں اس کا ثواب بھی بہت ہے, اس کے اثرات بھی ملتے ہیں. لیکن اگر ہمارا ارادہ صرف یہ ہو کہ میں رب کو پکاروں تاکہ جواب میں مجھے پکار لے, تو پھر اگر اسماء مبارک پڑھنے ہیں, اپنے اسماء حسنہ پڑھنے ہیں, تو پورے کے پورے پڑھیے. یہ جو لوگ علم کی طرف جاتے ہیں وہ اثرات کو نہیں ڈھونڈتے, وہ صرف رب کو ڈھونڈتے ہیں. وہ جو بی بی رابعہ بصری سے منسوب ہے کہ انہوں نے, یہ تمثیلی بات ہے, حقیقت ہو نہیں سکتی کیونکہ دونوں کا زمانہ مختلف ہے. جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ارلی زمانے کے ہیں, اور جناب بی بی رابعہ بصری ان کے بہت بعد آئی تھی. تو یہ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ واقعہ لوگ رقم کرتے ہیں وہ اصل میں تمثیلی ہے, حقیقی نہیں ہے. جو انہوں نے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بات کی جواب میں فرمایا تھا کہ بھائی
جنہیں زیارت کعبہ کا شوق ہوتا ہے انہیں پلکوں کے بل چل کے خانہ کعبہ تک جانا پڑتا ہے، اور جن کو رب کعبہ کی زیارت کا شوق ہو ان کے طواف کو خود کعبہ چلا آتا ہے۔ تو ثواب سے ہٹ جائیے، اس کنسپٹ سے باہر چلے جائیے کہ ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کوئی اثرات مجھے حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کب مجھے کچھ ملے گا کب نہیں ملے گا، میں کہیں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، اس سے باہر نکل جائیے، رب کو پکاریے، رب مل جائے گا۔ باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔